معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ درس تصوف میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا درس تصوف یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین سے چل رہا ہے، اور اس کتاب کے 2 چیپٹر 2 باب مکمل ہو چکے۔ پہلا جو باب رہا جس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے العقبۃ الاولی کے نام سے قائم فرمایا، یعنی علم کے بیان میں اس کی تکمیل ہو چکی، اور دوسرا باب توبہ کے بیان میں اسے بھی آپ نے سماعت فرما لیا، اور تیسرے باب کے سلسلے میں ہمارا درس تصوف چل رہا ہے، اور یہ ہے عوائق اربعہ، یعنی عابد جب عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو راہ عبادت میں 4 رکاوٹیں عابد کے لیے بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عبادت سے دور رہتا ہے، اور ان میں 2 رکاوٹوں کا ذکر آپ نے سماعت کر لیا۔ پہلی رکاوٹ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، یہ ایک عابد کے لیے، عبادت کرنے والے کے لیے پہلی رکاوٹ ہوتی ہے، اور دوسری رکاوٹ مخلوق سے، لوگوں سے عام ملاقاتیں، میل جول کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بھی عبادت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب ہمیں اسی عوائق اربعہ کی تیسری رکاوٹ کا درس شروع کرنا ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے عبادت میں تیسری رکاوٹ شیطان کو بیان فرمایا ہے۔ شیطان یہ راہ عبادت میں عابد کے لیے تیسری بڑی رکاوٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ بارہا سن چکے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی جگہ پر واضح اور تاکیدی الفاظ میں بیان فرما دیا کہ شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے عبادت میں تیسری رکاوٹ کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ آئیے کچھ اہم باتیں ابتدائی طور پر سنتے ہیں، اس کے بعد چند آیات قرآنیہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
اے برادر عزیز، اے پیارے بھائی، عبادت میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان سے جنگ اور اس پر سختی کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ گویا کہ شیطان یہ آپ کا مد مقابل ہے، اور آپ کے مقابلے میں جب کوئی دشمن آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے جنگ کریں اور اس پر سختی کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اس سے جنگ نہیں کریں گے، دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے اور پھر اس پر نرمی کریں گے تو آپ کا خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ اس باب کے اس چیپٹر کے ابتدا ہی میں بیان کرتے ہیں کہ اے پیارے بھائی، عبادت میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شیطان سے جنگ اور اس پر سختی کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں اور یہ دو وجہ سے ضروری ہے، دونوں وجہیں بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی وجہ آپ یہ بیان کرتے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا نہیں ہے، بلکہ اس نے ابتدا ہی سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ میں اب تیرے بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک برابر گمراہ کرتا رہوں گا، اور ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں اس سے صلح یا رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اس سے موافقت اور صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے دشمن سے رحم کی امید کرنا یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تمہیں ہلاک کر کے ہی دم لے گا۔ اس لیے ایسے خطرناک دشمن سے بے خوف یا غافل ہونا سنگین غلطی ہے۔ بے خوف ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یعنی اپنے دشمن کو ہلکا سمجھنا، ہلکا سمجھ کر نظر انداز کر دینا یا پھر اس سے غافل ہو جانا، یہ بہت بڑی غلطی آپ نے بیان فرمائی۔ تم ذرا مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ میں تو غور کرو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے اولاد آدم، اے انسان، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جا کر شیطان لعین کی عبادت نہ کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہاں پر جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، تو مطلب کیا ہے؟ مراد یہاں پر مفسرین نے یہ فرمایا کہ انبیاء کی معرفت سے ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے، انبیاء کے واسطے اور وسیلے سے ہر ایک انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ دنیا میں جا کر تم شیطان لعین کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ مطلب شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے خود فرما دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے معرفت انبیاء کے ذریعے یہ رب تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ ہم دنیا میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ فاطر میں ہے کہ ان الشیطان لکم عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ ظاہر سی بات ہے شیطان آپ کا دشمن ہے اور دشمن کو دشمن ہی بنائے رکھنا ہے۔ اگر آپ جانے انجانے میں اسے دوست بنا لیں گے تو پھر آپ کے دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا تو بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا۔
اور شیطان کا معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نور کی آیات کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یعنی شیطان کی باتوں اور وسوسوں میں نہ آؤ، اس کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ شیطان ہے تو کیا کرے گا وہ؟ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کی پیروی کرنا چاہے گا، جو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہے گا، تو پھر وہ اسے بے حیائی اور بری بات ہی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی سترا نہ ہو سکتا۔ ہاں اللہ سترا کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کریں شیطان کے مقابل میں، اور شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھیں۔ اور پھر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر رب تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور پھر شیطان نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا، اور تمام فرشتوں نے رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت فرمائی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے فرما دیا کہ تجھ پر لعنت ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مردود ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ اعراف کی کئی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ شیطان نے اپنے تکبر اور گھمنڈ کا کیسے اظہار فرمایا، اور پھر رب تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا، فرما دیا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ نکل تو ہے ذلت والوں میں، یعنی تو ذلیل ہے۔ اور پھر قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بولا کس نے؟ شیطان نے کہا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے مہلت ہے، کب تک؟ قیامت تک۔ اور پھر قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پھر شیطان نے کہا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ اس کی انسان کی طاق میں بیٹھوں گا، جو سیدھا راستہ ہے، جو رب تعالیٰ تک ہمیں پہنچانے والا ہے، اس راہ پر ہمیشہ شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور عالم کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا۔ شیطان کہتا ہے کہ میں انسان کے پاس آؤں گا، کس انداز میں؟ من بین ایدیہم، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، یعنی شیطان انسان پر ہر چہار جانب سے وار کرتا ہے اور ہر ایک راستے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تاکہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دے اور گمراہ کر دے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اس طریقے سے شیطان کا معاملہ انسان کے ساتھ ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ پہلی وجہ بیان کر دی آیات کریمہ کی روشنی میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم برابر اس کے مقابل میں رہیں اور اس پر اس سے نہ رحم کی امید باندھے رکھیں اور نہ ہی اس سے صلح کی امید۔ اور پھر آپ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں
شیطان پر سختی کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا تم سے دشمنی کرنا اس کی فطرت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے، اور جو فطرت کسی کی ہوتی ہے تو وہ بدلتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، انسان اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، اور جو فطرت میں ہوتا ہے یقینی طور پر وہ ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ دوسری وجہ شیطان پر سختی کرنے کی یہ ہے کہ اس کا تم سے دشمنی کرنا اس کی فطرت میں ہے، وہ ہمیشہ تم سے محاربہ میں مشغول ہے، تم سے جنگ کرنے میں مشغول ہے، مصروف ہے، اور 24 گھنٹے اپنی شیطانیت کے تیر پھینکتا رہتا ہے، اور تم اس کی شرارت اور فتنہ اندازی سے مطلقاً غافل نہ ہو۔ اس غفلت کا جو انجام ہوگا وہ ظاہر ہے۔ اور کہتے ہیں شیطان کی دشمنی آپ سے کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور شیطان کو انسان کی عداوت کے خلاف زیادہ بھڑکانے والے چند مزید اسباب یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو اور مخلوق خدا کو اپنے قول و فعل سے دعوت اسلام دینے میں لگے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علماء یا پھر وہ دین کے دائی یا پھر وہ نوجوانان اہل سنت جو دین جانتے ہوئے دوسروں کو دین کا پیغام دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تم خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو اور مخلوق خدا کو اپنے قول و فعل سے دعوت اسلام دینے میں لگے ہوئے ہو، اور یہ امور، یہ معاملات شیطان کے پیشے، اس کی ہمت، اس کی مراد اور اس کے مشن کے قطعاً خلاف اور متضاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان چاہتا ہے کہ آپ عبادت نہ کریں، شیطان چاہتا ہے کہ آپ جو اچھی بات جانتے ہیں دوسروں تک نہ پہنچائیں، شیطان یہ پسند کرتا ہے کہ آپ دین کی دعوت دوسروں کو نہ دیں۔ اگر آپ یہ سب اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے مشن اور اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کے خلاف یہ معاملہ ہو رہا، تو جس کی وجہ سے اس کی عداوت اور دشمنی آپ سے بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرح تم شیطان کو غضبناک کرنے، اس کی شرارت، اس کی عداوت اور اس کی مخالفت کو اور زیادہ بھڑکانے میں مصروف ہوتے ہو۔ جب تمہارا یہ رویہ اس کے ساتھ ہے تو وہ بھی بڑھ چڑھ کر تمہاری عداوت، تم سے جنگ اور تم سے مکر و فریب کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جو علماء ہیں، جو دین کے اعتبار سے جتنے بڑے منصب پر ہوں گے، امام ہوں گے یا دین کے دائی ہوں گے یا پھر طالبان علوم نبویہ ہوں گے، تو معاملہ یہ ہے کہ جو دین کے اعتبار سے جتنے بڑے منصب پر ہوگا، شیطان اس کے لیے زیادہ رکاوٹیں بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس سے بہت زیادہ نفرت و عداوت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس بھی طریقے سے ہو اسے راہ راست سے ہٹایا جائے، عبادت سے دور کیا جائے، دعوت دین کے کام کو روکا جائے۔ تو یہ شیطان کا معاملہ ہے انسان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ تمہارے حال کو پراگندہ کر دیتا ہے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہارے ایمان ہی کا خاتمہ کر دے، کیونکہ وہ تم سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کچھ عبادت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر غافل ہو جاتے ہیں اور عبادت سے اسی وقت دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ نئے نئے اسباب اور نئے نئے حربوں کے ساتھ، نئے نئے ہتھ کنڈوں کے ساتھ آپ کے راہ حق کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ شیطان تو ان کے ساتھ بھی عداوت کرنے سے باز نہیں آتا۔ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ بڑے پتے کی بات بیان کرتے ہیں، شیطان تو ان کے ساتھ بھی دشمنی کرنے سے باز نہیں آتا
جو اس کے ساتھ عداوت اور مخالفت نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نبی کے چاہنے والے ہیں، اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام قبول نہیں کیے ہیں، یا پھر گمراہ ہیں، یا بددین ہیں، یا بدعتی فرقے والے ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی سے وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شیطان تو ان کے ساتھ بھی دشمنی کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت اور مخالفت نہیں کرتے، جیسے کفار، گمراہ اور فاسق و فاجر لوگ، تو ان کے ساتھ اس کی عداوت کا کیا حال ہوگا، جو ہر وقت اس کی مخالفت اور اس کو غضبناک کرنے اور گمراہ کن منصوبوں کو خاک میں ملانے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو شیطان ہر انسان کا دشمن ہے، اور جو جس اعتبار سے اپنے آپ کو اس کا مد مقابل بنا کر پیش کرتا ہے، اسی اعتبار سے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو پھر آپ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو اے عبادت اور دعوت حق میں سرگرمی کا مظاہرہ کرنے والوں، عام لوگوں کے ساتھ اس کی دشمنی عمومی ہوگی، عمومی طور پر ہوگی، مگر تم سے اس کی دشمنی خصوصی ہے، اس لیے تمہارا معاملہ نہایت اہم ہے۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے ہیں پھر تمہاری عداوت و مخالفت میں ابلیس صرف اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہمراہ، اس کے ساتھ شیاطین کی منظم جماعت ہے۔ اس کی جماعت میں تمہارا نفس اور تمہاری خواہشات بھی شامل ہیں۔ اس کی اپنی ایک جماعت ہے اور پوری منظم جماعت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کی جماعت میں تمہارا نفس اور تمہاری خواہشات بھی شامل ہیں، جو تمہاری انتہائی دشمن ہے، اور تم پر غالب آنے کے لیے اس کے پاس ہزاروں ایسے اسباب ہیں جن سے تم یکسر غافل ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان پر غلبہ عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی کو حاصل کر کے شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے تمام تر حربوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ معاذ راضی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے۔ شیطان فارغ ہے اور تم مشغول ہو، وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا، تو نے اسے بھلا رکھا ہے مگر اس نے تجھے نہیں بھلایا، اور تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یاروں مددگار ہیں، اس لیے اس سے محاربہ، اس سے جنگ اور اس کو مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو اس کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ امام غزالی علیہ رحمہ ہمیں صرف شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے یہ معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی دشمنی خاص کر مسلمانوں سے، باعمل مسلمانوں سے، راہ راست پر رہنے والے مسلمانوں سے بڑی سخت ہوتی ہے، یہ کہہ کر اپنی بات ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ ایک سوال یہاں پر یہ باندھے، کس طرح ابلیس سے محاربہ کیا جائے، کس طرح ابلیس سے جنگ کی جائے، اور کون سی چیز اس کو زیر اور مغلوب کر سکتی ہے، اس کو شکست ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو جواب آپ خود بیان کرتے ہیں، اہل مجاہدہ و ریاضت کے یہاں اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو بعض مشائخ رحمت اللہ تعالی علیہم نے فرمایا ہے، کیا ہے کہ ابلیس کو دور کرنے کے لیے، ابلیس کو دفع کرنے کے لیے صرف حق تعالی سے پناہ لی جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فاستعذ باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ لو، اور ہم جو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا ہے۔ کیا مطلب ہے؟
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو دفع کرنے کے لیے صرف حق تعالیٰ سے پناہ لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایک کتا ہے جس کو حق تعالیٰ نے تم پر مسلط کر دیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور اس کو اپنے سے ہٹانے میں مشغول ہو گئے تو تنگ آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو انسان پر مسلط کر دیا ہے، اگر تم اس سے مقابلہ اور اس کو اپنے سے ہٹانے میں مشغول ہو گئے تو تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا اور کاٹ کھائے گا۔ اور کہتے ہیں اس لیے کتے کے مالک کے پاس ہی پناہ لینی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا خالق ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کتے کے مالک کے پاس ہی پناہ لینی بہتر ہے جو اسے تجھ سے ہٹا دے۔ ہم کمزور ہیں، ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی پناہ لے لیں۔ یقیناً رب تعالیٰ کا ہم پر فضل ہو جائے، کرم ہو جائے تو ضرور ہم شیطان کے حربے سے بچ جائیں گے اور رب تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے گا۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے اہل مجاہدہ و ریاضت کے یہاں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے، اس کو ہٹانے اور اس کی مخالفت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہا جائے۔ اب یہ مشائخ کے یہاں جو دو طریقے ہیں آپ نے بیان فرما دیا۔ اب امام غزالی علیہ رحمہ خود آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اول تو اس کی شرارتوں سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے جیسا کہ ہم کو حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ رب تعالیٰ اگر چاہ لے تو یقیناً پھر شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور آپ انشاءاللہ ہمیشہ رب تعالیٰ کی توفیق سے راہ راست اور راہ عبادت ہی میں مصروف رہیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر اگر تم یہ محسوس کرو کہ شیطان حق تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی ایسا خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بارہا اعوذ باللہ پڑھ لیا، رب تعالیٰ سے ہم نے مدد طلب کر لی اور رب تعالیٰ کی ہم نے پناہ مانگ لی، اس کے باوجود یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان، پھر اگر تم یہ محسوس کرو کہ شیطان حق تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مجاہدے، ہماری قوت اور ہمارے صبر کا امتحان مطلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہم ثابت قدم رہیں، اور ثابت قدمی کے لیے بھی رب تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے مجاہدے، ہماری قوت اور ہمارے صبر کا امتحان مطلوب ہے، یعنی حق تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا اس سے مغلوب ہو جاتے ہو، جیسا کہ اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چہار جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور کوششیں یہ کی جا رہی ہے کہ جس بھی طریقے سے ہو مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے جو مضبوط ہے اسے کمزور کیا جائے۔ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں اپنے نبی پر قربان کرتے ہیں، ان کا جو نبی سے جو محبت کا تعلق کا جو رشتہ ہے اسے کمزور کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی دھمکایا جاتا ہے، اور جان اور مال کی طرح طرح کی ہم سے آزمائشیں لی جاتی ہے، تو یہ بھی رب تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے امتحان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے امتحان میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور ثابت قدمی کا مکمل اظہار کریں، جیسا کہ اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا۔ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل
وہ ناجائز غاصب یہودی ظالم ملک ہے کہ جو 1948 میں اس جگہ پر گیا جہاں پر آج وہ موجود ہے. اور عالم کیا تھا اس کا؟ اس سے پہلے کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ یہودی یہ اپنی حکومت اور اپنا ایک خطہ اپنا ملک بنانے کے لیے برطانیہ کے سرزمین پر گئے، وہاں سے مار بھگائے گئے. امریکہ نے بھی اسے قبول نہیں کیا، یورپ کے کئی علاقوں میں اپنے قدم جمانے کی کوششیں کیے، لیکن یہ ایسی بری قوم ہے اور ایسی ذلیل اور رسوا قوم ہے اور ایسی دشمن قوم ہے کہ اس کو کسی نے بھی اپنایا نہیں. لیکن سخت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ اطراف سے سارے کے سارے مسلم ممالک ہیں اور انہی کے درمیان میں اس نے اپنے قدم جما لیے. اور 1948 میں جب یہ گیا تھا تو وہاں پر جا کر دھیرے دھیرے اپنے قدم کو جمایا، اور پھر اس نے فلسطین، اس موقع پر اسرائیل کا کوئی وجود نہ تھا، اور اسی موقع پر 1948 میں تقریباً اس نے اپنی ایک حکومت کی بنیاد رکھی، اور دھیرے دھیرے ہر آنے والے سالوں میں یہ فلسطین کے حصوں پر قبضہ کرتا گیا، یہاں تک کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظالم یہودی ملک آج مسلم ممالک کے درمیان میں رہتے ہوئے اور فلسطین کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کہ ان پر کئی دنوں تک لائٹس بند کر دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ ان کی درندگی کا معاملہ ہے کہ ہاسپٹل پر بھی جو ہے بمباری کی گئی. اور اسی ایک حملے کی وجہ سے جیسے کہ متعدد خبریں آئی ہے، 500 شہادتیں واقع ہوئی، اور کسی نے بیان کیا کہ 800 شہادتیں واقع ہوئی، یہاں تک کہ 1500 شہادتیں بھی واقع ہوئی، اس کا بھی بیان جاری ہوا ہے. اور یہ بہت سخت افسوس کی بات ہے. اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ اسرائیل ملک، آپ جائزہ لیجئے، آپ ورلڈ کے پورے میپ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ چاروں طرف سے مسلم ممالک ہے، اس کے باوجود یہ فلسطین پر اتنا ظلم و ستم کیوں ڈھا رہا ہے؟ تو یہ جتنے مسلم ممالک ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی انگریزی ملک کے یہ غلام بن بیٹھے ہیں. کوئی نہ کوئی کمزوری ان یورپین ممالک کے پاس، انگریز ممالک کے پاس، یا کسی نہ کسی کے پاس ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے بس اپنی ایک قوم کو دکھانے کے لیے ایک آواز تو نکال رہے ہیں، لیکن پورے طور پر جو اقدامات بلند کرنے چاہیے، آگے بڑھنے چاہیے، اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر کہ الحمدللہ یہ ایسے ثابت قدم ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان جیسے ہتھیار تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ پتھر سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایسی قوم ہے کہ 1-2 سال سے نہیں بلکہ 75 سے زائد سالوں سے برابر ان ظالموں سے یہ مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چند مہینے ان کے سکون و اطمینان سے گزرے ہوں، لیکن سبحان اللہ یہ تنے تنہا ہو کر بھی انہیں معلوم ہے کہ دوسری جگہ سے ہمیں مدد ملنے والی نہیں ہے. جو بھی مدد ہے، جو بھی سہارا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا سہارا ہے، اور اسی بل پر الحمدللہ یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جس ملک میں رہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم پورے طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب تعالیٰ کی مدد طلب کریں اور اسلام پر، تعلیمات اسلام پر ثابت قدم رہیں. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسا کہ اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے جہاد وغیرہ کے بغیر ہی ان کی شرارتوں اور فتنوں کو کچل دے. یقیناً اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ بندوں کو ان سے جہاد کا حکم کرتا ہے تاکہ آزمائے کہ کس کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے اور کون پورے خلوص، تندہی اور صبر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
سورہ آل عمران کی 140 نمبر آیت کریمہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مخلص ایمانداروں کو ظاہر کر دے اور تاکہ تم میں بعض کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ابھی تک مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو جہاد کے ذریعے ممتاز اور الگ نہیں کیا۔ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں پر امتحان آنا ہے، آزمائشوں سے ہمیں گزرنا ہے، اور ایسے موقع پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔